الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له، وحده قويا وعزيزا لا ند له ولا ضد له، وحده متعاليا بعظمته ومجده، سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت والهيبة والقدرة والكمال، سبحانه منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب، لا شريك له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداجن له، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمد ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتاب المبين والفرقان العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب بے مثل کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ قصص کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 25 ستمبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع کلیم اللہ پیغمبر کے مقدس اور بابرکت واقعات پہ جاری ہے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ آج چھٹا جمعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلیم اللہ پیغمبر کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلم کلام کیا، اور نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی، رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے۔ آمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے جو دعائیں مانگتے گئے، اللہ کریم موسیٰ پیغمبر کو عطا کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جو کچھ تو نے مانگا میں نے سب کچھ تم کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کریم کی برگزیدہ اور پسندیدہ جماعت انبیاء کی، بے شک اب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کا آدمی جس وقت قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام 7 دن 8 راتوں کا متواتر ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ، بغیر راستہ پوچھے پیدل سفر کیا، 7 دن 8 راتوں کا سفر کر کے جس وقت مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ مدین آپ پہلے بھی شاید سمجھ کے آئے ہو کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف سے یہ ایک علاقہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1150 کلومیٹر شام اور اردن کی طرف یہ علاقہ ہے، جہاں پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور اس کی اولاد بستے بستے آباد ہوئی، اور اس علاقے کا نام ہی پھر مدین پڑ گیا۔ اور حضرت شعیب پیغمبر کے نسب میں بھی آپ سن کے آئے ہو، شعیب بن نویب بن عیفہ بن مدین او مدیان۔ تو اس علاقے میں چلتے آئے، اور اس علاقے میں اس وقت مدین والوں کی حکومت تھی، قبائل کی حکومت تھی۔ قبائلی علاقے نہیں جیسے ہوتے، ہر کسی قبیلے کی اپنی حکومت تھی۔ فرعون کی حد یہاں پہ ختم ہو جاتی تھی، درمیان میں بہت بڑا دریا ہے۔ بہرکیف مدین کے علاقے سے آدمی اگر مدین میں کھڑا ہو تو دور اس کو مصر کے پہاڑ نظر آتے ہیں سامنے، یعنی درمیان میں دریا ہے، بس آگے ادھر یہ حجاز کا علاقہ ہے، درمیان میں دریا ہے، آگے جو ہے وہ سامنے مصر کے پہاڑ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ پہنچے۔ آپ نے سن لیا پچھلے جمعے پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
بھوکے پیاسے پیغمبر نے اس پتھر کو اکیلے ہٹا کے ان 2 بکریوں کو پانی پلایا۔ جب پانی پلایا اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام دعا بھی اللہ کریم سے کرتے رہے۔ پہلے دعا کی عسیٰ ربی، یا اللہ مجھے راستے کا کوئی پتہ نہیں، یہ پہلا سفر تھا موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مصر سے کبھی نکلے ہی نہیں تھے، پتہ بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ کریم نے راستہ بتاتے بتاتے مدین پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلا کے ثم تولی الی الظل، دوبارہ پھر درخت کے سائے کے نیچے آئے۔ 2 باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں سے پوچھیں کہ تمہارا جو ہے قال ما خطبکما، تم دونوں کیوں بکریاں چرا رہی ہو؟ انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم کمزور ہیں، یہ مال بھیڑ بکریوں کا یہ بڑا تیز تراز مال ہوتا ہے اور ہم ان کو روک کے رکھا ہے، جس وقت یہ چرواہے چلے جاتے ہیں جو پانی بچتا ہے وہ ہم پلا دیتی ہیں، اس وجہ سے آ کے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں اور باپ ہمارا بڑا بوڑھا ہے، وہ بکریاں چرانے کے قابل، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ بس یہ موسیٰ علیہ السلام اور بچیوں کے ساتھ یہ تکلم کلام ہوا ہے۔ پانی پلایا، جس کو 40 آدمی مل کے پتھر ہٹاتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ پانی پلا کے ثم تولی الی الظل، دوبارہ پھر سائے کے نیچے اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی طرف سے مجھے خیر دے۔ خیر کے سارے معنی سمجھ کے آئے ہو نا، وہ سارا فرق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر فقیر۔ اب یہ خیر کا لفظ یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ خیر مانگی ہے، کیوں مانگی ہے؟ کہنے لگے فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، بس یہاں تک پہنچے تھے نا، اے اللہ میں فقیر ہوں۔ اب فقیر کون ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو فقیر اور مسکین کا فرق بتایا تھا، لیکن آپ میرا خیال ہے بھول چکے ہیں۔ فقیر کے قابل ہوتا، اس لیے لغت میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے وہ کمائی کرنے کے قابل ہوتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے من لہ شیء۔ وہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں ان میں سے اللہ کریم نے یہ 8 مصارف میں سے یہ ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقراء فقیر کی جمع، اصطلاح میں فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ من لہ شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب مثال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کیوں موسیٰ پیغمبر نے اپنے آپ کو مسکین کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا من خیر فقیر؟ اللہ میں فقیر ہوں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب موسیٰ پیغمبر مصر سے نکلے، مدین میں پہنچے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، 1 درہم بھی موسیٰ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں نا، 1 درہم بھی، پاس نہیں ہے، 1 روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی، پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔
اگرچہ تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، جاگیریں بھی ہیں، لیکن تیری اپنی ملکیت کوئی نہیں، بے شک بے شک سارے تم فقیر ہو اللہ کریم کے سامنے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، تیری ملکیت میں کچھ نہیں، اللہ کی نسبت ساری دنیا کیا ہے؟ فقیر فقیروں کی ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ، نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف اتنا ہو، صبح کمائے شام کو اس کو کھائے، صبح کمائے اور شام کو کھائے، ذخیرہ کرنے کے لیے نہ ہو، تھوڑا سا اس کا گزارا چلتا ہو، محنت مزدوری کر کے اپنی کسب کمائی کر کے ایک دن کا کھانا راشن ملے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مقدس نے خود ذکر کیا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ جس کشتی پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے تھے، وہ اللہ فرماتے ہیں اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ کیا مسکینی تھی؟ یعملون فی البحر، وہ دن کے ٹائم پہ دریا میں کام کاج کر کے اپنے دن کا گزارا چلانے کے قابل تھے۔ ایک دن کی کمائی جو ہے ان کے اتنی تھی کہ وہ جو کماتے تھے اسی دن کھا لیتے تھے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مسکین کہا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کو ایک دن کا راشن کھانا جس کے پاس ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، میں موسیٰ کے پاس کچھ کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے امام در یتیم بحر معین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہم انی عبدک المذنب الباعث الفقیر، اللہ میں محمد بھی تیرے دروازے کا فقیر ہوں، عبدک المذنب الباعث الفقیر المستجیر المستغیث المقر المعترف بذنبی، اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے دروازے کا فقیر ہوں۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعلان کر اور اللہ کی قوت کا اعلان کرتا رہے۔ یہ ہے، پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا تو بہت زیادہ مقام ہے، سب سے زیادہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا سردار بنایا، آپ کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے اور حوض کوثر آپ کے پاس ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے آپ کا مقام ہے، یہ ساری چیزیں ذکر ہوتی گی، تو اللہ کے پیغمبر آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد کو ان باتوں پہ فخر نہیں، العجز فخری، عاجزی کرنے پہ میں محمد کو فخر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوری عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہے اور اللہ کریم کی قوت اور قدرت کو بیان کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میں فقیر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا کیا ہوں؟ فقیر ہوں۔ انزلت الی من خیر فقیر، اب نتیجہ کیا قرآن ذکر کرتا ہے؟ قرآن پاک میں 8-10 مقامات ہیں، وہ دعائیں ہیں جن کا قرآن نے فوری نتیجہ ذکر کیا۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، جس آدمی کی شادی نہ ہو نا تو وہ یہ دعا پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو فوری آدمی کے گھر میں رشتہ آئے گا۔ ماشاءاللہ،
یہ مولویوں پیروں سے بچ جاؤ، یہ قرآن کی طرف ذرا توجہ کرو۔ اب نتیجہ فوری قرآن نے نکالا ہے، انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، مجھے تیرے دروازے سے خیر چاہیے۔ بے شک اے اللہ میں کسی اور سے مانگنے کی میری ماں نے مجھے عادت بھی نہیں ڈالی۔ فوری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ان دونوں بچیوں میں سے فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک واپس لوٹی ہے۔ کیسے لوٹی ہے؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر سوار ہو کے۔ اللہ یہ ہے اس عورت کی چال کو قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کیوں نہیں کہہ دیا فجاءت احداہما، بس دونوں میں سے ایک آئی؟ اللہ نے اس لڑکی کی چال کو ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس امت محمد مصطفیٰ کی لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے۔ بے شک بے شک فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی واپس لوٹی ہے، تمشی چلتی آئی ہے، کیسے؟ علی استحیاء، حیا کے اوپر سوار ہو کے۔ معنی کیا قرآن نکالتا ہے؟ اللہ کریم نے معنی کیا سمجھایا ہے؟ علی استحیاء، آدمی کہتا ہے رقبت علی السیارہ، میں گاڑی کے اوپر بیٹھ گیا، سٹیرنگ آدمی نے پکڑ لیا۔ معنی کیا ہے کہ گاڑی کا پورا کنٹرول ابھی میرے ہاتھ میں، بے شک بے شک گاڑی کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علی استحیاء، جتنا شرم و حیا تھا وہ سارا اس لڑکی نے اوپر سوار کیا ہے۔ سبحان اللہ علی استحیاء، جتنا بھی حیا تھا اس حیا کے اوپر سوار ہو کے چلنے لگی۔ علی استحیاء، حیا کے اوپر سوار ہو کے چلتی چلتی ادھر آ گئی۔ آج کی حالت کیا ہے؟ آج تو چاہے کو مولویوں اور پیروں سے تو پردہ ہے ہی کوئی نہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بخشے ہیں، مولویوں اور پیروں سے کوئی پردہ کوئی نہیں۔ چاہے وہ مسجد میں عورتوں کو بٹھائے، چاہے محراب میں بٹھائے، چاہے کہاں پہ بٹھائے، مردوں اور عورتوں کو اکٹھا بٹھا دے۔ تو آج کے زمانے میں کوئی حیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہی، پتہ ہے فتویٰ بڑا سخت ہے، جو عورتوں کے اختلاط میں بیٹھا ہو، فرمایا اس نے محمد کی شریعت کا انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر پتہ کیا فرمایا؟ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد الرجال بین النساء، نبی علیہ السلام نے منع کیا مردوں کو عورتوں والی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، آگے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جس جگہ پہ عورت بیٹھی ہو، عورت اٹھ کے چلی جائے، کیا فوری اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ اب دیکھ شریعت نے کہاں تک احتیاط ذکر کیا۔ جہاں پہ آدمی بیٹھا ہو وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جہاں سے عورت اٹھ کے جائے مرد کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، حتی یبرد المکان، اتنی دیر تک انتظار کرے جہاں تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھ شریعت نے کتنی احتیاط بتائی ہے۔ اب تم کیا کہ تم تو عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہو، نہ حیا مسجد کا، نہ حیا پیغمبر کی شریعت کا، نہ حجاب کا، نہ پردے کا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مولویوں اور پیروں سے، ایسے لوگوں سے بچاتا رہے۔ آمین اللہ یہ جنات اور یہ جادو شادو ادھر ادھر، یہ عورتوں میں کیوں زیادہ آتا ہے؟ پتہ کیوں؟
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کا پھندا ہے۔ مردوں میں اتنا جادو تویز شویز نہیں ہوتے جتنی عورتوں میں ہوتے، اس لیے کہ یہ شیطان کا پھندا ہے۔ ایسے ظالم پیروں سے بچ جاؤ کہ جو لوگوں عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہو اور عورتوں کو نہ کوئی حجاب، نہ پردہ، نہ تبر، سارا کچھ سامنے ظاہر ہو۔ بہر کیف اس چیزوں سے اگر بچ جاؤ گے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب علیہ ہے۔ جس چیز سے شریعت نے منع کیا تم خود فیصلہ کرو، جس چیز سے شریعت نے منع کیا تو ایسا جو آدمی کام کرے کیا اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے گا؟ پہلا کام شریعت کے، پردہ جو ہے وہ فرض ہے، فرضیت کا خیال کوئی نہیں، صرف اپنے پیسے کا خیال۔ بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ عورتوں میں بیٹھنا چھوڑ دو۔ یہ کون سا تم قرآن پڑھتے ہو عورتوں میں بیٹھ کے تم دم دھاگا تعویذ کرتے ہو؟ یہ کسی پیغمبر کی شریعت ہے؟ بہر کیف اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور دیکھا ہے ایک لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، تو محمد نے اپنی چادر اتار کے بھیج دی، فرمایا جاؤ اس لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ دو۔ دور سے پیغمبر کی نظر ایک لڑکی کے سر کے اوپر، صفانہ بنت حاتم جو قید ہو کے قیدیوں میں آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے بھیج دی کہ اس لڑکی کا سر ننگا ہے۔ آج تم ان کا سارا چہرہ ننگا ہوتا ہے، عورتوں کے ہاتھوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر۔ جس وقت آدمی اللہ کی شریعت سے، اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے، پھر ایسی لغویات اور ایسے غلط کاموں کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جی پیر صاحب سے جا کے دم کروا لو، فلاں کروا لو، فلاں کروا لو۔ بہر کیف یہ سارے کام جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہیں۔ علی استحیاء، وہ لڑکی حیا کے اوپر سوار ہو کے آنے لگی، اور محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ طاہرہ طیبہ جگر گوشہ بطول زہرا محمد کی بیٹی فاطم سبحان اللہ، حضرت علی کو نصیحت کرتی ہیں، او میرا خامد علی، میں فاطمہ کی نصیحت ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں محمد کی بیٹی، بڑے بڑی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو پیغمبر زادی ہے، کیوں فاطم؟ فرمایا اس لیے میں فاطمہ کی حیا اتنی ہے کہ میری میت کے اوپر جو چادر ہے اس چادر کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ پیغمبر کی شریعت تو یہ بتاتی ہے وا فاطم تیرے اوپر اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہوں۔ فاطم صلی اللہ رب محمد علی جدس امصاب یثرب صابیا، فاطم ان جزات فضا کے عذر وان لم تجزی ذاک السبیل۔ او حسن حسین کی والدہ وہ تو وصیت کرتی ہیں کہ میری میت کے اوپر جو چادر ہو اس چادر کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر۔ تو کیسے فاطمہ کا نام لے کے کھلے منہ بازاروں میں گھومتی ہے؟ نام تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کا لیتی ہے، لیکن مردوں سے کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ کوئی نہیں۔ کہاں تو نے محمد کی شریعت کا خیال کوئی نہیں کیا؟ اگر سیدہ فاطمہ تو زہرا کا نام لینا ہے تو فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر۔ یہ ہے محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ کوئی معمولی لڑکی۔ آپ نے فرمایا یا فاطم انک کنت اول لحاقن بی من اہلی، او میری بیٹی فاطم میں محمد کی وفات کے بعد سب سے پہلے تیرے ساتھ میری خاندان سے ملاقات ہونے والی۔ تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا حیا پتہ کتنا کیا ہے؟
حضرت فاطمہ گھر سے نکلتی، نبی علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر نیچے بٹھا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے، سبحان اللہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اور استقبال دروازے میں کھڑے ہو کے کرتے، چادر اپنی نیچے بچھاتے، سیدہ فاطمہ آتی تو آپ اس کے سر کے اوپر بوسہ دیتے۔ کیوں کہ سیدہ فاطمہ نے محمد کی شریعت پہ عمل کر کے امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن کے پیش کیا ہے، بے شک بے شک، تاکہ آنے والے لوگ جو بھی پیغمبر کی بیٹی کا نام لیں وہ پیغمبر کی بیٹی کی حالات اور اقوال اور افعال تو دیکھیں۔ علی استحیاء، حیا اور شرم مکمل کر کے ساری حیا میں اپنے وجود کو لپیٹ کے واپس آتی ہے، آ کے کہنے لگی، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، اگر ماں بہن بیٹی میں حیا ہو تو اللہ اس کی چال کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ چال کا کیوں قرآن نے ذکر کر سبحان دیا؟ اللہ، اس لیے کہ اس کی چال میں حیا تھی۔ تو ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والی ذات بے ہے، شک بے شک، تو حیا والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بے شک، احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی، او میرا بھائی، میرے والد محترم تمہیں بلاتے ہیں تاکہ جو تو نے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے۔ اب یہ نہیں کہا ان ابی یدعوک، سورۃ قصص 20واں سپارہ 25 نمبر آیت ہے، اس ابی یدعوک کا یہاں پہ وقف کوئی نہیں، سانس توڑنا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کہتے کہ ان ابی یدعوک، یہاں یدعوک کہہ کے اگر سانس ٹوٹ جاتا یا وقف آ جاتا تو معنی کچھ اور ہونے لگتا تھا کہ کیا کہ میرا والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ سانس ٹوٹ گیا، رک گئی، کہ موسیٰ پیغمبر کے دل میں کوئی شک شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی مجھے کیوں بلاتی ہے۔ قرآن نے کیسا سمجھایا؟ اس لڑکی کا سانس نہیں ٹوٹا، لفظ ادھورا نہیں ہوا، وقف کوئی نہیں کیا، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، او میرا بھائی، میرے والد محترم بلاتے ہیں تجھے پانی پلانے کی مزدوری دینے کے لیے۔ جس وقت پوری بات ہوئی ہے، پھر سانس توڑا ہے، پھر وقف کیا ہے، اللہ کریم نے سمجھایا ہے تاکہ موسیٰ کے دل میں شک بھی نہیں آئے کہ یہ لڑکی مجھے کیوں بلاتی ہے۔ اس لڑکی نے بھی فوری کہا کہ میرے والد بلاتے ہیں تاکہ تجھے مزدوری دیں۔ یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے میرے والد محترم تجھے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب ذرا بات کو سمجھنا، موسیٰ علیہ السلام نے خیر مانگی تھی۔ بے شک، کیا مانگی تھی؟ خیر، خیر۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی یوں چلنے لگی ہے، چلتی بڑی چادر ہے، کوئی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، وہ لڑکی آگے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر لڑکی پہ پڑی کوئی نہیں، اور نہ لڑکی کی نظر موسیٰ کی نگاہوں پہ پڑی ہے۔ یہ بات کہہ کے وہ لڑکی چلنے لگی گھر کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی اٹھے ہیں، اٹھ کے دیکھا کہ یہ لڑکی چلنے لگی آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امشی خلفی، آگے چلنے کی ضرورت کوئی نہیں، میرے پیچھے چل۔
کیوں موسیٰ پیغمبر تو نے لڑکی کو کہا پیچھے چل؟ فرمایا ہوا کے جھونکے چلنے لگے ہیں، ہلکی ہوا ہے، میں موسیٰ برداشت نہیں کرتا اس کی اوپر والی چادر بھی ہوا سے ہٹ کے میری نگاہ اس کے کپڑوں پہ بھی پڑ جائے، اس لیے فرمایا خلفی، میرے پیچھے چل۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے کا بھی پتہ کوئی نہیں، فرمایا پیچھے چل، کیا کر؟ خذی الحجر، کچھ پتھر کے کنکر پتھر لے لے اپنے ہاتھ میں، جہاں سے راستہ تبدیل کرنا ہو، ارمی حجر کے پتھر پھینک دینا جس راستے کی طرف لفات آئے، یا مڑنا ہو یا راستہ تبدیل کرنا ہو، تو نے وہ پتھر پھینک دینا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام اسی طرف چلتا جاؤں گا، اس لیے میرے آگے چلنے کی ضرورت۔ وہ بھی لڑکی فوری پیچھے ہو کے اس نے پتھر اٹھا لیے، پتھر اٹھا کے چلتی 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 وہاں سے کافی فاصلہ ہے، کیوں؟ بکریاں جو چراتی ہیں وہ تو جنگل میں، اور مدین جو آبادی کا علاقہ ہے وہ شہر کے اندر ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب وہ سفر بنتا ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا کے مغایر شعیب، مدین کا علاقہ جہاں پہ رہائش ہے، چلتی چلتی وہ لڑکی پتھر پھینکتی آئی ہے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ پہنچ گئے، شعیب پیغمبر کے دروازے پہ۔ کہاں پہنچے؟ شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب شعیب بھی پیغمبر ہیں، ادھر موسیٰ بھی پیغمبر ہیں۔ جس وقت چلتے چلتے گھر کے قریب پہنچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دائیں جانب ہٹ کے اس نے پتھر جو ہے وہ مارا ہے دروازے کے اوپر کہ یہی دروازہ ہے، آگے پیچھے جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دروازے کی طرف کمر کر کے یوں دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ یہ بچی اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ وہ بچی اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو کے کہنے لگی، ابا جی وہ بندہ، وہ نوجوان دروازے پہ کھڑا ہے۔ اندر سے شعیب علیہ السلام نے آواز دی ہے، ادخل بنا یا ضیف الکریم، او عزت والے مہمان اندر داخل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گھر میں چلے گئے، گھر میں جا کے بیٹھے، دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ شعیب پیغمبر کے چہرے کے اوپر تورانیت ہے، بڑا نور ہے، بڑی تورانیت ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بندے، اللہ کریم نے مہمان بھی اعلیٰ ہے، مہمان نواز بھی اعلیٰ ہے، دونوں انبیاء کو جمع کیا ہے۔ اندر جس وقت جاتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے حال احوال پوچھا، فرمایا من انت ومن این جیت، او بھائی تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، اس علاقے کا لگتا کوئی نہیں۔ پوچھتا وہ ہے جو غیب کا علم نہ رکھتا ہو، اس لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مصر کا بنی اسرائیلیوں کا آدمی ہوں، ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پورا اول سے لے کے آخر تک پورا واقعہ موسیٰ پیغمبر نے سمجھا دیا شعیب پیغمبر کو۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، سارا قصہ شروع سے لے کے بیان کیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کہاں سے شروع، صرف بندے کے قتل ہونے کا نہیں، وہ پہلے سے، وہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں چلے، وہ سارا زندگی کا 30 سال کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح میری ماں نے صندوق میں ڈال دیا، یہ ہوتا رہا۔ پھر آگے میری عمر ہوئی تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی لڑتا تھا، اس کو میں نے چھوڑایا، فرعونیوں کا آدمی قتل ہو گیا، انہوں نے میرے خلاف مشورہ کر لیا مجھے قتل کرنے کا۔ ایک آدمی نے مجھے بتا دیا تو میں دوڑتا دوڑتا چلتے چلتے ادھر آ کے مدین میں پہنچ گیا۔ یہ میرا پورا واقعہ ہے۔ اب کیوں قرآن نے کہا قص علیہ القصص، پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے سنایا۔
سنایا اس کو جاتا ہے جس کو پہلے پتا نہ ہو۔ عالم ما کان و ما یکون، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ تو جس وقت شعیب علیہ السلام نے پورا قصہ سنا ہے، کہنے لگے قال لا تخف، خوف نہ کر میرا بھائی موسیٰ، نجوت من القوم الظالمین، کہ تم ظالم قوم سے نجات پا کے آ گئے ہو۔ یہاں پہ فرعون کی حکومت کوئی نہیں، فرعون کے قوانین یہاں پہ وضع نہیں ہوتے۔ فرعون کی بادشاہت پیچھے ختم ہو گئی، دریا کے پیچھے سے۔ نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے تم نجات پا کے آئے ہو، وہ فرعونی دو قسم کا ظلم کرنے والے، اللہ کے حق میں بھی، خالق کے حق میں بھی، اور مخلوق کے حق میں بھی۔ اس لیے فرمایا نجوت من القوم الظالمین۔ شعیب پیغمبر کے گھر میں پہلے بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ ابا جی کوئی آدمی ڈھونڈ لے اجرت کے اوپر جو ہمارے مال مویشی کو چراتا رہے۔ پہلے گھر میں بات ہوتی تھی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نیک سیرت آدمی ہو، جو ہمارے کام کاج کر دے، مال مویشی جو ہے وہ مال مویشی کو چراتا رہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی بچیوں کے ساتھ یہ بات ہوتی رہتی، لیکن یاد رکھو ایک بات سمجھ لو پہلے، کیا یہ جو بچیاں ہیں یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں یا کوئی شعیب اور تھا؟ کیا ہوا، خاموش ہو گئے؟ کچھ لوگ جو ہیں اس بات کے اوپر کچھ اعتراض کرتے ہیں، یہ کچھ ضعیف قول ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کوئی اور شعیب تھا۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی اور شعیب تھا، اور شعیب کا اگر قرآن کے سیاق و سباق سے دیکھو تو کوئی اور شعیب تھا۔ یہودیوں کی کتاب میں شعیب کا نام لکھا ہے یسرون۔ یسرون یہودیوں کی لغت میں یہ شعیب پیغمبر کا نام تھا، اس وجہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کوئی اور شعیب تھا۔ تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار تھا یا ان کے چچا زاد بھائی تھا۔ چوتھا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اور ہی بزرگ کوئی شعیب تھا۔ لیکن یہ سارے قول یہ ضعیف ہیں، جتنے بھی یہ قول ہیں یہ ضعیف ہیں۔ صحیح جو قول ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی کی بچیاں تھیں۔ اب یہ کیا ہے، عند اکثر المفسرین، اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، قرآن کا سیاق و سباق اور مفسرین جمہور کا یہی مذہب ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ اب امام کشاف نے جو 5ویں صدی کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ تفسیر السعدی مفسر السعدی نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ تفسیر بغوی والے نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ زاد المسیر فی علم التفسیر، اس تفسیر والوں نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ ابن عطیہ جو پرانے مفسرین ہیں 5ویں 6ٹھی صدی کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ ابن عاشور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ امام المتولی الشعراوی فی خواطر الامام، اس تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ امام قرطبی نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ بڑے بڑے جتنے بھی مفسرین ہیں سب مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں ہیں۔ کہتے ہیں جی زمانے کا فرق ہے، ایک دادے کا درمیان میں فرق آتا ہے صرف، موسیٰ بن عمران بن یسہر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق، 4 دادے ہیں موسیٰ کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نسب نامہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو 3 دادے ہیں شعیب علیہ السلام کے درمیان، شعیب بن نویب بن عیفہ بن لاوی، یہ 3 دادے ہیں، اس کے اوپر مدین کا نام آتا ہے۔ یعنی اتنا تاریخ میں بھی اتنا فرق
کوئی نہیں، ایک دادے کا 10-15 سال کا فرق ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی زمانہ الگ ہے، حالانکہ ایک ہی زمانہ ہے۔ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبی مختلف بستیوں میں بھیج دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ادھر خضر علیہ السلام بھی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی، ادھر شعیب علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، ساتھ لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یاسین والوں کی طرف 3 نبیوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اسی طرح ایک ٹائم میں کئی انبیاء کو مختلف بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ حقیقت اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ دونوں بچیاں شعیب پیغمبر کی تھیں، اور میں نے خود وہ کنواں بھی دیکھا ہے، وہ علاقہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے سارا، وہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کے آیا ہوں، اور وہ کنواں بھی موجود ہے، وہ درخت موجود ہے، وہ چشمہ موجود ہے، جس چشمے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے نا، وہ بکریاں چراتے تھے جب، وہاں سے وہ بہت اوپر ہے وہ چشمہ، پورا دریا نیچے ہے، دریا سے تقریباً 30-35 فٹ اوپر یہ بلند جگہ ہے، ادھر سے ایک زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ کھجوروں کے درخت ہیں۔ اس چشمے کے پانی سے موسیٰ علیہ السلام نہاتے تھے۔ وہ سارا میدان علاقہ پورا جو ہے وہ بکریاں چرانے والا علاقہ ہے۔ اس چشمے سے ابھی بھی اس چشمے کا پانی نکل رہا ہے نا، ابل رہا ہے پانی ابھی بھی جو ہے، اور وہ علاقہ جو ہے جہاں پہ شعیب علیہ السلام کی رہائش ہے، وہ کنواں بھی ابھی موجود ہے جس کنویں سے یہ بکریوں کو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے قرآن کے سیاق و سباق سے فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ شعیب پیغمبر ہی کی بچیاں تھیں، کسی اور شعیب کی نہیں تھی۔ اب قرآن نے بہت سے مقامات فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف شعیب پیغمبر کو بھیجا۔ اب سوال یہ رہا، کیا ایک پیغمبر اپنی بچیوں کو بکریاں چرانے کے لیے کیا جنگل میں بھیج سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگ اس چیز کا سوال، کیف ساغ النبی شعیب علیہ السلام لابنتیہ ان یرعی الماشیہ، کیسے حضرت شعیب نے یہ پسند کیا کہ ان کی بچیاں جا کے جنگل میں بکریاں چرائیں، حالانکہ ان کے ہاں عربوں کے ہاں یہ بالکل شریعت نے اس چیز سے منع نہیں کیا، کسی شریعت نے بھی بکریاں چرانے سے عورت کو منع نہیں کیا۔ لا یاباہ الدین، دین نے انکار نہیں کیا، شرم و حیا کی حالت میں عورت جو ہے لڑکیاں بکریاں چرا سکتی ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ دوسری بات کہ شعیب علیہ السلام کا تو لڑکا کوئی تھا ہی نہیں۔ تیسری بات کہ شعیب علیہ السلام خود بوڑھے ہیں، اس قابل نہیں ہیں۔ چوتھی بات کہ یہ ایک مجبوری کا معاملہ تھا، اور وہ بچیاں شرم و حیا والی بچیاں تھیں، اس لیے نہ تو شریعت نے منع کیا تھا اور نہ دین میں اس کا انکار ہے، تو پھر کیسے پیغمبر ناراضی ہوتا؟ مال مویشی کے اوپر گزارا تھا، اس لیے اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی قالت یا ابت، گھر میں بات چلتی تھی کہ ابا جی کوئی آدمی ڈھونڈ لیں کو بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ ایک لڑکی کہنے لگی، وہی لڑکی جو موسیٰ پیغمبر کو بلا کے لائی ہے، عمر میں بڑی ہے، صفورہ بنت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہنے لگی ابا جی یا ابت استاجرہ، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا جی جتنے بھی اجرت پہ آدمی رکھو گے ان میں سے سب سے بہتر یہ آدمی ہے، اسی آدمی کو کرائے پہ رکھ لو، اجرت پہ رکھ لو، بکریاں چرانے کے لیے رکھ لو۔ لفظ کیا بولے؟ استاجر ہو، یا بات استاجر ہو، اسی کو اجرت پہ رکھو۔ کیوں؟ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ سبحان اللہ۔ ابا جی یہ سارے کرائے داروں میں یہ بڑا ہی خیر والا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ او موسیٰ علیہ السلام ادھر بیٹھ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ادھر بچی کے زبان سے اللہ نے وہی لفظ بلوائے تاکہ موسیٰ پیغمبر کا معاملہ حل ہو جائے۔ ہمارا قانون ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بے خالص کر کے
مانگتا تھوڑا ہے ہم دیتے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جی یہ بڑا ہی بہتر خیر والا بندہ ہے، اسی کو آپ کرائے اجرت پہ رکھ لیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی ابا جی میں نے 2 صفتیں دیکھی ہیں، 2 صفتیں دیکھی ہیں۔ کون سی صفتیں دیکھی ہیں؟ القوی الامین، میں نے 2 صفتیں دیکھی ہیں کہ یہ طاقتور بھی بہت زیادہ، الامین امانت دار بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر من استاجرت القوی الامین، القوی کے اوپر الف لام کو داخل، امین کے اوپر بھی الف لام کو داخل کیا، معرفہ کیا، معنی کیا۔ اے ابا جی ہم بکریاں تو روز چراتی رہتی ہیں، خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جی اللہ کی قسم اتنا بڑا طاقتور بندہ ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ الامین اتنا امانت دار بھی ہم نے دیکھا نہیں۔ شعیب علیہ السلام پوچھا ہے کیف عرفتی انہ قوی و امین، دوسری روایت میں آتا ہے کیف علمتی، او تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ ہے کیف عرفتی انہ قوی امین، کیسے تم نے پہچانا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ کہنے لگی ابا جی اس کی قوت کا اندازہ تو میں نے اس سے لگایا ہے، زاح الحجر بعدت رجال، جس پتھر کو بہت سے آدمی مل کے کنویں سے ہٹاتے ہیں، اس بندے اکیلے نے اس پتھر کو ہٹا دیا ہے۔ فعرفت انہ قوی، میں پہچان گئی کہ یہ بڑا ہی طاقت والا بندہ ہے۔ تو فرمایا کیف عرفتی انہ امین، اس کی امانت کا تو نے اندازہ کیسے لگایا؟ کہنے لگی ابا جی لما یتکلم معی، اللہ کی قسم جس وقت اس نے ہمارے ساتھ بکریوں کو پانی پلایا ہے، تکلم کلام بھی کیا ہے، بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے ابا جی اس کی آنکھ بھی ہمارے جسم کے اوپر بھی پڑی، اس کی نگاہوں نے ہمارے کپڑوں کو بھی دیکھا کوئی نہیں۔ فعرفت انہ امین، اس لیے میں نے اندازہ کیا کہ یہ بندہ بڑا ہی امین ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاثت انفار، او لوگوں 3 بندے بڑے ذہین گزرے ہیں، 3 بندے بڑے فتین اور متین اور ذہین گزرے ہیں، جو بڑے دانا اور زیرک اور عقل مند لوگ گزرے ہیں۔ ان میں سے کہنے لگے وہ بندہ، کون سا بندہ؟ وہ بندہ جس نے یوسف کے اوپر گواہی دی تھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس نے گواہی دی إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اس نے یوسف پیغمبر کے حق میں گواہی دی، اس لیے اس نے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا تھا، بڑا دانا بندہ تھا۔ فرمایا دوسرا وہ عورت، وہ بچی جو شعیب پیغمبر کی ہے، وہ جس نے شعیب علیہ السلام کو فرمایا انہو خیر من استاجرت القوی الامین، جو بڑا قوت اور طاقت والا جس نے موسیٰ پیغمبر کی 2 صفتیں ذکر کی ہیں، وہ بھی بڑا دانا بند عورت ہے۔ تیسرا آدمی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تیسرا دانا بندہ سب سے زیادہ وہ ابو بکر صدیق ہے محمد کے بعد۔ کیوں؟
کیا دانائی ہے ابو بکر کی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا ہے تو عمر کو، یہ ابو بکر کی دانائی ہے۔ اس لیے یہ تین بندے بڑے فراست والے گزرے ہیں، بڑے ذہین فتین گزرے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بڑے فیصلے سوچ سمجھ کے بڑی دانائی کے فیصلے کیے ہیں۔ اس لیے بچی کہنے لگی خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی یہ بندہ قوت والا بھی بڑا ہے، امانت دار بھی بڑا ہے۔ یہی لفظ قرآن میں ایک اور مقام پہ یہ دونوں صفتیں آتی ہیں، کوئی آدمی بتا سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی طرف رغبت کم ہے نا ذرا آپ کی۔ یہی دو صفتیں ذکر کی سلیمان پیغمبر کے صحابی جن نے، افریت من الجن، وہ افریت جو جن ہے اس نے یہ دو صفتیں اپنی ذکر کی۔ جس وقت سلیمان پیغمبر نے کہا کون بندہ ہے جو بلقیس کا تخت یمن سے اٹھا کے ادھر لے کے آئے، او افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس نے کہا میں بڑا قوت والا ہوں، بڑا امانت دار ہوں۔ اب دیکھ وہاں پہ قوی کے اوپر لام ہے، امین نکرہ ہے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، امین کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ کیوں قرآن نے یہاں پہ فرمایا خیر من استاجرت القوی الامین، یہاں پہ دونوں لفظوں پہ الف لام کو داخل کیا، وہاں پہ صرف ایک کے اوپر الف لام کو داخل کیا۔ قرآن نے معنی سمجھایا او سلیمان پیغمبر کا ایک جن نہیں، سارے جن بھی مل جائیں ان کی امانت ایک طرف، اکیلے موسیٰ کی امانت اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کریم نے وہاں پہ امین کے لفظ کو نکرہ ذکر کیا، یہاں پہ امین کے لفظ کو معرفہ ذکر کر دیا۔ یہ دو ہی مقام ہے قرآن مقدس میں۔ اس لیے وہ بیٹی شعیب پیغمبر کی کہنے لگی ابا جی اسی کو امانت دار بھی ہے، بڑا قوت والا بھی ہے، اسی کو کرائے پہ رکھ لو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، او میرا بھائی میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی دو بچیوں میں سے ایک بچی کو تیرے نکاح میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اپنی دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معنی کیا ہے کہ لڑکی والا، لوگ اس معاشرے میں عیب ہوتا ہے نا کہ جی لڑکی والا کسی لڑکے سے جا کے رشتہ طلب کرے۔ اب لڑکی والا قرآن نے معنی کیا سمجھایا، اگر رشتہ مناسب ہو تو لڑکی والا لڑکے والوں کو کہہ سکتا ہے، لڑکی والا لڑکے والوں کو کہہ سکتا ہے کہ میری بچی کا میں آپ کو رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، او موسیٰ علیہ السلام لیکن حق مہر جو ہے وہ میری مرضی کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ ہے اسی لیے، اگر ورنہ حق مہر لڑکے کا حق ہوتا ہے نا، تو لڑکے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے کہہ دیا یا اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا حق مہر میں مقرر کرتا ہوں، جس طرح رشتے کی طلب میں نے تیرے سامنے رکھی ہے، اسی طرح حق مہر و موسیٰ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ تیرے پاس تو کچھ کوئی نہیں۔ حق مہر کیا ہے؟ الا ان تأجرنی ثمانی حجج، 8 سال میری بکریوں کو چرانا ہے، یہ تیرا حق مہر ہے۔ اللہ اللہ۔ 8 سال میری
بکریوں کو چرائے گا، یہ تیرا حق مہر ہے، یہ تیرے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ اب حق مہر دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے معجل فوری عطا کر، ایک ہوتا ہے مؤجل وہ ذرا لیٹ ادھار کر دینا، یہ نہ کہ ادھار آدمی دے ہی نہیں بعد میں عورت سے معاف کروا لے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے حق مہر کی یہ دوسری قسم ہے کہ مطلب کیا ہے کہ حق مہر تم ادھار بھی کر سکتے ہو، یہ ادھار ہی ہوا نا، فوری تو 8 سال نہیں گزرنے تھے نا، تو مؤجل حق مہر موسیٰ علیہ السلام کا رکھا گیا۔ الا انت اجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال تک تو نے میری بکریاں چرانی ہیں، فإن اتممت عشرا، اے موسیٰ علیہ السلام اگر 10 سال پورے کر دے، فمن عندک، یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوگا، لیکن میری طرف سے لازم ضروری فرض جو ہے وہ 8 سال بکریاں چرانی۔ کیا کرنا ہے؟ ثمانیہ حجج، حجج یہ کہا جاتا ہے موسم کو، 8 موسم بدل جائیں، ایک معنی۔ دوسرا 8 دفعہ میری بکریاں اپنے بچوں کو جنم دے لیں تو پھر میرا موسیٰ تیرا حق مہر پورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ بکری سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعے بچے دیتی ہے نا، 2 دفعہ کم دیتی ہیں، اکثر جو ہیں وہ 1 دفعہ ہی دیتی ہے، اس لیے یہ کیوں نہیں فرمایا ثمانیہ سنتن، سنہ بھی سال کو کہتے ہیں نا، اس میں سنہ، عام، حول اور حجہ یہ 4 لفظ ہیں قرآن میں، اگر اس کی تشریح کری تو پھر نہیں ہوگا، یہ پھر کسی موقع پہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ثمانیہ حجج، 8 موسم بدلنے تک، 8 دفعہ بکریوں کے جنم دینے تک میرا موسیٰ پیغمبر و موسیٰ علیہ السلام تم نے میری بکریاں چرانی ہیں، یہ حق مہر تیرے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک، اگر 10 سال پورے کر دے، فمن عندک یہ تمہاری طرف سے میرے اوپر احسان ہوگا، لیکن وما اريد ان اشق علیک، میری طرف سے تیرے اوپر کوئی سختی کوئی نہیں، کوئی معاملہ ایسا کوئی نہیں، میری طرف سے 8 سال ہی ہے، اگر 2 سال اوپر کرے تو یہ تیری مہربانی ہوگی، میری طرف سے کوئی مشقت۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، او موسیٰ علیہ السلام ٹائم کے گزرنے کے ساتھ تو مجھے ایک اچھا آدمی پائے گا، مجھے صالح پائے گا، میں تیرے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، مجھے صالحین میں پائے گا۔ دوسرا مقام قرآن میں یہی لفظ آتے ہیں، اسماعیل پیغمبر نے اپنے باپ ابراہیم کو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انہوں نے صابرین کہا۔ شعیب پیغمبر نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جس کے وجود سے لوگوں کی صلاحیت ہو، اس کو صالح کہا جاتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام میری طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی دکھ درد بھی نہیں ہوگا، کوئی مشقت کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، تیرے اوپر کوئی بوجھ زیادہ نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام من الصالحین، تیرے ساتھ میری طرف سے ہمیشہ اچھا معاملہ ہوتا رہے گا۔ فرمایا لاؤ، کیا موسیٰ علیہ السلام قبول ہے یہ شرط؟ یہ قبول ہے 8 سال حق بکریاں چرانا، گھر میری طرف سے، کھانا دانا سب ادھر سے، لڑکی بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر جی، بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا،
ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے میں جو مدت گزارنا چاہوں گا گزاروں گا، فلا عدوان علیہ، میرے اوپر کوئی اور زیادتی ہو سکتی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے فرمایا لاؤ ذرا کھانا تو کھلاؤ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کھانا تیار کیا ہے، لما قدم الطعام، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہے، فرمایا کل او موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں استغفر اللہ وانا آکل، اللہ کی پناہ میں یہ کھانا کھانے والا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کہنے لگے میں یہ کھانا کھانے والا نہیں ہوں۔ فرمایا کیوں موسیٰ علیہ السلام؟ کہنے لگے انا اہل بیت لا نبی عمل الآخرہ بملء الارض ذہبا، او اللہ کے بندے، ہم آخرت کے اجر کو زمین کے سونے کے بدلے بھی فروخت کوئی نہیں کرتے۔ او لڑکی نے جب بلایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ یہ پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہیں یہ اجرت کے بدلے میں کھانا تو نہیں؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَبِيُّ عَمَلَ الْآخِرَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَآخُذُ ثَمَنًا، او اللہ کا بندہ اجرت جو آخرت کے لیے میرے ثواب کو ضائع نہ کر، جو میں عمل ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اس کو ہم دنیا میں سونے کے بدلے بھی فروخت نہیں کرتے، لہٰذا اجرت والا کھانا میں کھانا پسند، وہ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا ہے، اجرت کے لیے۔ تو شعیب علیہ السلام فرمانے لگے او موسیٰ علیہ السلام اِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَنُقْرِي الضَّيْفَ أَيَّ أَحَدٍ يَنزِلُ بِنَا۔ او موسیٰ علیہ السلام، یہ میں شعیب کی عادت ہے جو بھی آئے اس کو کھانا کھلانا، یہ میری عادت ہے، سبحان اللہ، جو بھی میرے گھر میں آئے اس کو کھانا کھلانا یہ میری عادت ہے، مہمان نوازی کرنا یہ میری عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھانا کھلانا یہ میری عادت ہے، مہمان نوازی کرنا یہ میری عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں نبی ہیں، اس لیے کلمات بھی وہ بولتے ہیں تاکہ ہمارا اجر بھی ضائع۔ اس کے بعد فرمایا کل یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا، یہ اجرت کی وجہ سے نہیں، یہ تو ہمارے گھر میں مہمان ہے، مہمان کو کھانا کھلانا یہ میری عادت ہے، اس کی عزت تعظیم کرنا یہ میری عبادت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت تسلی کر لی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ اس وقت کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے ابھی میں نے بکریاں چرانی شروع بھی نہیں کی، اجرت میری ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، اس لیے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا تو ہمارا مہمان ہے، اس لیے مہمان کو کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ اب دیکھ موسیٰ علیہ السلام مدین کے نیچے بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ ان انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مجھے خیر دے۔ اللہ نے صرف خیر نہیں خیر والا گھر بھی دیا ہے، بے شک، بے شک، خیر بھی دی ہے، خیر والا گھر بھی دیا ہے، خیر والی لڑکی بھی دی ہے، خیر والا کھانا بھی دیا ہے۔ فرمایا میرا موسیٰ تو نے صرف کھانا مانگا، ہمارا قانون کیا ہے جو ہم سے مانگے تھوڑا ہم دیتے زیادہ ہیں، تو نے صرف کھانا مانگا، ہم نے ساتھ کھانا پکانے والی بھی دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، لیے جس وقت سارا معاملہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے،
جس وقت نکاح ہو جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، کوئی نہیں 2-4-5 منٹ گرمی میں بیٹھ جاؤ، بول تو میں رہا ہوں، آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ معاہدہ طے پا گیا درمیان، بس آخری جملہ ہے، کہنے لگے واللہ علی ما نقول وکیل، بس یہ سمجھنے والا جملہ ہے، آخری جملہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، آپ نے مجھے اپنی لڑکی دی ہے، نکاح کیا ہے، گھر دیا، کھانا دیا، رہائش دی ہے، سب کچھ دیا ہے، 8 سال تک بکریاں میں نے چرانی ہیں، اب معاہدہ کیا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ بھی یہ معاہدہ کیا ہے ہمارا سب کا ضامن ہے تو وہی وکیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، بات سمجھانی ہے قرآن میں آخر میں سبحان کہ کون ہے وہی وکیل ہے، اگر تم اپنے معاملے وکیل کے حوالے کر تو وہ تجھے ضائع کرتا۔ نہیں ہے۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 11 معنی قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ وکیل کا معنی ضامن ہوتا ہے، وکیل کا معنی کارساز ہوتا ہے، وکیل کا معنی نگہداشت کرنے والا ہوتا ہے، وکیل کا معنی کفایت کرنے والا ہوتا ہے، وکیل کا معنی حمایت کرنے والا ہوتا ہے، وکیل کا معنی رعایت کرنے والا ہوتا ہے، وکیل کا معنی کافی والا ہوتا ہے، وکیل کا معنی ضامن اور اعتماد جس کے اوپر کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، تیرے حوالے، سبحان اللہ، سبحان جس کام کرنے سے ساری دنیا عاجز آئے وکیل اس کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارا ضامن بھی وہی ہے، ہمارا کفیل بھی وہی وکیل ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، او میرے پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنا۔ معنی کیا ہے؟ بھروسہ، اعتماد، یقین، توکل کر تو وکیل پہ، اس کے علاوہ کسی اور کو وکیل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرا پیغمبر میرے علاوہ، میں خدا کے علاوہ کسی کو وکیل بنانا کیا کروں؟ فاتخذہ وکیلا، اسی کو وکیل بنا۔ کیوں؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وہی ایک وکیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وکیل۔ اعتماد کر اسی پہ، یقین کر اسی وکیل پہ، بھروسہ کر اسی وکیل پہ۔ جو کام تجھ سے نہیں ہوتے وہ وکیل کے حوالے کر دے، وہ خود ہی کرتا رہے گا۔ جب جس وقت تو عاجز آ جائے اسی وکیل کے حوالے کر دے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں محمد سے جو نہیں ہوتا، اللہ میں محمد کے اختیار میں جو کوئی نہیں، وہ اسی لیے میں سارے کاموں کو جمع کر کے میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کا ایک ولی، بس ذرا وکیل کا معنی سمجھ۔ اللہ کریم کا ایک ولی بندہ گھر سے نکلا، بارش برس رہی ہے، تیز بارش برس رہی ہے، چلتے چلتے ایک گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، ایک ارملہ بیوہ عورت کی جس کا خامد دنیا سے وفات پا چکا ہے، اندر بارش کے موسم میں کہہ رہی ہے یا لطیف الطف بنا، اللہ میرا سہارا ایک خامد تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، بھی بیٹا میرا کوئی نہیں، بارش کا موسم ہے میرے اللہ، الطف بنا یا لطیف۔ اللہ وکیل تیری ذات ہے، تو مہربانی کر۔ ساتھ ہی اس کی نوجوان بچی معصوم جو ہے وہ بھی اللہ کریم کے سامنے دعا کر رہی،
دعا کرتے کرتے تیز بارش برس رہی ہے. برستے برستے کسی آدمی نے دروازہ کھٹکایا ہے. کھٹکا کے کہنے لگا انتظرو انتظرو انتظرو، او ذرا بارش تو رکنے دو. یہ آواز اس عورت کے کانوں میں پڑ گئی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئی، اس نے دعا اپنی جاری رکھی. کچھ دیر کے بعد جب بارش رکی ہے، ابھی مکمل طور پہ رکی کوئی نہیں، دروازے کے اوپر دروازہ کھٹکا ہے. دروازہ کھٹکا کے ایک بندے نے فرمایا کہ سن لو، یہ لو 10 دینار تمہارے گھر میں کسی نے بھیجے ہیں. 10 دینار دے کے تو جانے لگا. وہ جو اندر معصوم بچی دعا کر رہی ہے، وہ کہتی اما لماذا رفعت صوتک وجعلت بینہ وبیننا برب العالمین. او اماں جی، تو نے اپنی دعا میں آواز اونچی کیوں کی ہے؟ تو نے باہر کسی کو سنا دیا ہے. یہ بندہ کون ہے جو ہمارے اور وکیل کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ ہم تو اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. اما لماذا رفعت صوتک وجعلت بیننا وبین اللہ حائل. او اماں جی، تو نے آواز اونچی کیوں کی ہے؟ میں تو اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تعلق اسی کے ساتھ تھا، تو نے کیوں آواز اونچی کی ہے؟ ہمارا سارا دعا کا مزہ لذت خراب ہونے لگی. اس کی والدہ کہنے لگی بیٹی اللہ کی قسم میں نے آواز اونچی کوئی نہیں کی. فَإِنَّهُ أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ، میں نے آواز کوئی نہیں کی، میں نے تو وکیل کو کہا ہے تو اس کو وکیل نے بھیجا ہے. میں نے اپنی آواز اونچی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل. او اعتماد کر تو وکیل پہ، یقین رکھ تو وکیل پہ، بھروسہ کر تو وکیل پہ، دعا کر تو وکیل سے. وکیل کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کی طرف جا نہیں. اللہ فرماتے ہیں خالص کر کے جس طرح موسیٰ نے مجھے بلایا. مانگا موسیٰ نے تھوڑا ہے، دیا ہم نے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے کیونکہ موسیٰ پیغمبر کا تعلق ہمارے ساتھ مضبوط ہے. کیا ہے؟ مضبوط ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. موسیٰ پیغمبر وطن سے بے وطن تھے، میں نے وطن دیا. موسیٰ گھر سے بے گھر تھے، میں نے گھر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں کھانا بھی کوئی نہیں تھا، میں نے کھانا دیا. کھانا بنانے والی بھی کوئی نہیں تھی، میں نے کھانا بنانے والی بھی دی ہے. ٹھکانہ بھی موسیٰ کو میں نے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کو غیروں سے مانگنے کی عادت کوئی نہیں تھی. تو جس بندے کو غیروں سے مانگنے کی عادت نہ ہو، پھر ہم خود ہی اس کا بندوبست کرتے رہتے ہیں. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اب موسیٰ پیغمبر نے یہ لفظ بولا، اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دعا کی نا، فوری نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے معاملے کو حل کر دیا. ادھر دیکھ صحابہ کی جماعت ہے، عین غزوہ لڑائی کا موقع ہے. ان کی زبان سے بھی الفاظ کیا نکلے ہیں؟ وقالو، چوتھا سپارہ، وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ لڑائی کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن فتح دینا تیرے اختیار میں. اس لیے ہم لڑائی کرنے لگے ہیں، تو کیا کر؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارا وکیل تیری ذات ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے. وآخر دعوانا